حامدا ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں اس طرح جلیل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا، دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی جلیل اور آخرت میں بھی جلیل، دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اور اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا، یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 گناہ خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا گناہ سود کھانا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا۔ فرمایا سود خور انسان دنیا میں بھی جلیل اور آخرت میں بھی جلیل، سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پہ گرا اور وہی مر گیا۔ کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک دن بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، ایک دن بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا مت پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پہ آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور انسان میرے پاس آیا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا،
آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ سود خور انسان نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا عیب کیا ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا ایک سود خور انسان میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدارا جوانوں، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی مت کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ یہ کسی نیک عورت پہ تہمت لگانا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ کسی نیک عورت پہ تہمت لگانا، کسی نیک متقی عورت پہ تہمت لگانا۔ اس لیے جوانوں، کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ عورت اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پہ تہمت لگاتا ہے، جو شخص کسی نیک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ خدارا جوانوں، یہاں پر ایک بہت بڑی قیمتی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کر، لیکن کسی کے بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو دنیا و آخرت میں خوشحال لانا تو خدارا کسی نیک عورت پہ تہمت نہ لگانا، کسی نیک عورت پہ تہمت نہ لگانا۔ فرمایا تیسرا گناہ یہ ہے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا۔ اس لیے یتیموں کے سروں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھنا چاہیے، اس لیے یتیموں کے سروں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھنا چاہیے، تاکہ اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اولاد پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا جائے۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ چوتھا گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، تمام طرح گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ پانچواں گناہ، خطرناک گناہ یہ ہے کسی کے اوپر جادو کرنا۔ پانچواں گناہ خطرناک گناہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو پریشانیاں دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ یہ دائرے اسلام سے نکل چکا ہے۔ جادوگر انسان یہ سمجھے کہ وہ دائرے اسلام سے نکل چکا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی مت کرنا،
خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی مت کرنا، 5 گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، 5 گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی مت کرنا، تو یہ 5 گناہ کبھی مت کرنا، ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، مقام ملے گا، تم دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔